حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان دینے کی آواز جہاں جہاں گونجتی ہے، جس جس چیز تک پہنچتی ہے تو ہر وہ چیز مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جو بندہ بھی اذان کی آواز سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس نمازی کے نامہ اعمال میں 25 نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز جو مؤذن کی آواز سنے گی وہ گواہی دے گی۔ اس میں دنیا کی ہر چیز، جنات، انسان، حیوانات، نباتات و جمادات سبھی آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر مسلمان کو آواز دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کا اندازہ ہو جائے تو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے بہت سے دوست اس بارے میں علم نہیں رکھتے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو بیت الخلاء جانا چاہیے یا پھر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضاء شدیدہ نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو تو مسلمان استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء جا سکتا ہے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ اذان کے وقت انسان کو بیت الخلاء جانے کے لیے اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جب اذان ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے خاموشی کے ساتھ اذان سنے اور اس کا جواب دے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اذان کے وقت ہر کام کو چھوڑ کر اذان سننا، مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے میں وقت بہت کم لگتا ہے، اس لیے مغرب کی نماز کے لیے استنجا وغیرہ پہلے سے ہی کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی مسلمان کی نماز میں کوئی رکت نہ رہے۔ اگر کسی کو بہت ہی شدید حاجت آ جائے تو وہ اس وقت بھی بیت الخلاء جا سکتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء نہ جائے، کیونکہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو اور انسان بیت الخلاء میں ہو تو اذان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ بیت الخلاء میں ویسے بھی بولنا منع ہے، اگر انسان کو بیت الخلاء جانے کی اشد ضرورت پڑے اور مجبوری ہو تو جا سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ انسان اذان کے وقت بیت الخلاء مت جائے، کیونکہ جو بیت الخلاء میں ہوگا وہ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے محروم رہے گا، جس وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑے ہو کر عورتوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، جب بلال اذان دے رہا ہو تو تم اذان کا جواب دو، اللہ تم کو ہر لفظ کے پڑھنے کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیاں بلند فرمائے گا۔ رسول اللہ کی یہ بات سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس کا کیا اجر ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، مردوں کے لیے بھی عورتوں جتنا ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، جو کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی ہر بات پر لبیک کہے، اس کا خیال رکھے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی اور خاوند کی عزت کا خیال رکھے، تو قیامت کے دن ایسی عورت شہداء سے ایک درجے نیچے ہوگی۔ اگر اس عورت کا خاوند اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اللہ پاک جنت میں بھی ایسی عورت کا خاوند وہی رکھے گا، ورنہ اللہ پاک ایسی نیک عورت کا خاوند جنت میں کسی شہداء میں سے بنا دے گا۔ اذان سننے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اذان نہیں سنتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سن کر اس کا جواب دے تاکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرے۔ جب اذان ہو جائے تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کریں،
لیکن آج کل کے جدید دور میں ہم اذان کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام کو جاری رکھتے ہیں، جس وجہ سے ہم اذان کو سن کر اس کا جواب نہیں دیتے اور ہم اذان کے جواب کا اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اذان سن کر اس کا جواب دینے اور نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔